قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایسے ہوتے ہیں لیڈر۔ طیب اردگان اور عمران خان کے دبنگ فیصلوں نے مغربی طاقتوں کی تمام سازشوں کو ایک ایک کر کے ناکام بنا دیا۔ اب آپ یہ نہ کہنا شروع کر دینا کہ میرا تعلق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت سے ہے۔ ہمارا مقصد ہر اس شخص کی تعریف کرنا ہے جو پاکستان اور بالخصوص عالم اسلام کے لیے دبنگ فیصلے کرے۔ عمران خان نے ہمت کی اور کشمیر اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق زبردست سٹینڈ لیا، اور آپ دیکھ لیں امت مسلمہ کے حق میں اچھی خبریں آنی شروع ہو گئی۔ آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ کیسے اردگان عمران خان نے مل کر مودی کی بینڈ بجا دی ہے، کیوں اسرائیل امریکہ اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں، کیا کشمیر ایشو پر بھارت کے خلاف شکنجہ تیار کر لیا گیا ہے۔ آئیے OIC اجلاس میں ہونے والے اہم فیصلوں سے متعلق مکمل تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں، جس نے بھارت، امریکہ اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، OIC وزرائے خارجہ کا 47واں اجلاس نائجیریا میں منعقد ہوا، جس میں پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کے تمام دعوے دھڑے کے دھڑے رہ گئے۔ پاکستان ترکی نے اجلاس میں بڑا کھڑا کر دیا۔ بات اب اقوام متحدہ تک جا پہنچی۔ پاکستان کا بڑا مطالبہ مان لیا گیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلامی دنیا کو بھارت کے خلاف اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ عمران خان کی بڑی فتح۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کے خلاف اسلامی دنیا کو متحد کر لیا، جس کے بعد اسلامی دنیا کے وزرائے خارجہ نے بھارت کے خلاف اہم اقدام اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ OIC اجلاس میں شاہ محمود قریشی کے خطاب کے بعد بھارت میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بھارتی میڈیا کے لے پالک اور لفافہ صحافی شاہ محمود قریشی پر چڑھ دوڑے۔ شاہ محمود قریشی نے ایسا کیا کہا جس پر بھارتی گودی میڈیا میں ہلچل مچ گئی؟ کیسے ایک اجلاس سے امریکہ اور اسرائیل کے منصوبے دھڑے کے دھڑے رہ گئے؟ سعودی عرب نے ایسا کیا اعلان کر دیا کہ نیتن یاہو کی نیندیں حرام ہو گئیں؟ اسرائیل کو سعودی عرب سے تسلیم کروانے کی تمام کوششیں بے سود نکلیں۔ کیسے محمد بن سلمان کو وزیر خارجہ نے جھٹکا دے ڈالا؟ اسلامی تعاون تنظیم اور فرانس اور اس جیسے ممالک جو پیغمبر اسلام اور اسلام کے خلاف صف آرا ہیں، ان کے خلاف اقوام متحدہ سے کون سا بڑا مطالبہ کر دیا؟ دوستو، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے OIC وزرائے خارجہ کے 47ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج امت کو انتہائی بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلامو فوبیا کی لہر مغرب اور دیگر جگہوں پر تیزی سے سر اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت نے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچائی اور ان کی شرمناک حرکات کو آزادی اظہار کے نام پر جواز نہیں دینا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت میں ہندو توا کی بڑھتی ہوئی لہر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ہندو توا نے علاقائی سلامتی کو بھی خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ RSS BJP حکومت کھلم کھلا ہندو توا کا پرچار کر رہی ہے۔ بھارت میں ہجوم کے ہاتھوں لوگوں کا سرے عام قتل کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں کورونا پھیلانے کا الزام عائد کر کے مسلمانوں کو بدنام کیا گیا۔ انہوں نے OIC سے مطالبہ کیا کہ OIC وزرائے خارجہ کونسل بھارت سے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات واپس لینے کا مطالبہ کرے۔ انہوں نے کہا OIC بھارت سے انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا سلسلہ فوری طور پر رکوائے۔ دوستو، کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں تکالیف اور مخدوش صورتحال انتہائی دگردوں ہے۔ 15 ماہ سے 80 لاکھ سے زائد کشمیری لاک ڈاؤن اور فوجی محاصرے کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ خطے کو دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ شاہ محمود
محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت نے کالے قوانین کے ذریعے بھارتی قابض افواج کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے مقبوضہ وادی میں جعلی مقابلوں میں ماورائے عدالت شہادتیں ہو رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے خطاب کے بعد کونسل نے بھارت کے خلاف کشمیر کے موضوع پر متحد ہونے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد سے بھارت میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور بھارتی میڈیا دیوانوں کی طرح شاہ محمود قریشی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب نے اسرائیل پر بجلیاں گراتے ہوئے اسرائیل کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ سے اسرائیل پر واضح کرتے ہوئے کہا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تب تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے OIC اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کو خود مختار ریاست قائم کرنے کا حق ہے اور سعودیہ اس کا حامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین سے متعلق سعودی عرب کا موقف غیر متزلزل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے تمام مسائل کے ذمہ دار حوثی دہشت گرد ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی سعودی عرب کی اسرائیل کو تسلیم کرنے والی باتیں شاہی گھرانے میں جاری تھیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن سعودی فرما روا شاہ سلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ شاہ سلمان چاہتے ہیں کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا اور جب تک اسرائیل معصوم فلسطینیوں پر ظلم کرنا بند نہیں کر دیتا تب تک سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ شاہ سلمان کے بعد اب سعودی وزیر خارجہ نے بھی ولی عہد اور اسرائیل کو بڑا زوردار جھٹکا دے دیا ہے، جس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل اور محمد بن سلمان کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات واضح کرتے جائیں کہ بحرین اور UAE نے جو حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے ہیں، ان کے پیچھے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہی ہیں، کیونکہ بحرین وہ ملک ہے جس کی خارجہ پالیسی سعودی عرب مرتب کرتا ہے اور محمد بن سلمان کا ان ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے پیچھے بھی ایک سازش ہے۔ OIC اجلاس فرانس اور اس جیسے ممالک جو اسلام مخالف نظریہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں واضح کیا ہے کہ اسلام کو دنیا سے مٹانے کی تمام سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ اسلامی تعاون تنظیم نے انتہا پسند ممالک پر واضح کیا کہ اسلام کی مزید توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی نے اسلام کے خلاف کچھ بھی بولا تو اس کے انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ خیال رہے کہ فرانس میں اسلام مخالف ایک مکمل منصوبہ بندی کے ذریعے سازشیں جاری ہیں۔ ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں جس سے فرانس اور یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائی جا سکے، جس پر ترک صدر نے کیمرون کو کھڑی کھڑی سناتے ہوئے کہا تھا کہ میکرون کو چاہیے کہ وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے، جس کے بعد معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ اسلامی ممالک میں فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ کروانے کی مہم بھی شروع ہوئی۔ اپنا بے تحاشا نقصان اٹھانے کے بعد فرانسیسی صدر نے گھٹنے ٹیک دیے اور یو ٹرن لیتے ہوئے معافی بھی مانگی تھی۔ اب اسلامی تعاون تنظیم نے اقوام متحدہ سے مذہب کی توہین کو جرم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ OIC نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ مذہب کی بے حرمتی پر پابندی لگانے کے لیے قرارداد منظور کی جائے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا کہنا ہے کہ OIC اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی ایک بار پھر مخالفت کرتی ہے۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب اقوام عالم کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا نہیں ہے۔ دوسری جانب سیکرٹری جنرل OIC ڈاکٹر یوسف نے مسلم وزرائے خارجہ کے 47ویں سیشن سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، یہ عہد حاضر کا کینسر ہے۔ ڈاکٹر یوسف نے مزید کہا کہ اسلام دشمن بیانیہ قابل مذمت ہے، خواہ کوئی بھی اس کا مرتکب ہو۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔